السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال في موضع آخر: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما، وقال في موضع آخر: وتواضعوا لمن تتعلمون منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ گر معلم ہی نہ ہوتا دہر میں تو خاک تھی، گر معلم ہی نہ ہوتا دہر میں تو خاک تھی، صرف ادراک جنوں تھا اور قبا ناچاک تھی۔ محترمی سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی عظیم ہستی کی عظمت و رفعت پر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ جس کی عظمت کو بزبان قرآن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کہہ کر اجاگر کیا گیا، جس کی رفعت کو بتائید نبوی انما بعثت معلما کے ذریعے دو بالگی عطا کی گئی، جس کی قیمت کو بزبان نبوی وتواضعوا لمن تتعلمون منہ کہہ کر بڑھا دیا گیا، جس کی عظمتوں کا اندازہ کردار موسوی سے یوں لگایا جا سکتا ہے کہ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جس کی عظمتوں کا اندازہ حضرت علی کے قول من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا ان شاء باع و ان شاء عتق سے لگایا جا سکتا ہے، جس کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے قیدیوں کو محض اس بات پر آزاد کر دیا تھا کہ وہ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھائیں گے، جس کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جو بات ابن عباس نے زید ابن ثابت سے کہی تھی کہ جب وہ ان کو ان کی سواری کی رکاب تھامنے سے روک رہے تھے کہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما تفعل ھذا، ابن عباس نے فرمایا نہیں مجھے اپنی سواری کی رکاب تھامنے دیجئے، کیونکہ ھذا یفعل بالعلماء والکبراء، جس کی عظمتوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اس ہستی کی صفت ممتاز سے متصف تھے، اور وہ یہ کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ جی ہاں، اس سے میری مراد اور کوئی نہیں، وہ ایک معلم و مربی ہے، وہ ایک مشفق استاد ہے۔ محترمی سامعین، استاد اسحاق دان گیتی کا وہ عظیم رہنما ہے کہ جس کے نشان زندگی سے نسل انسانی کی تاریک راہیں تابندہ و درخشندہ ہوتی ہیں، ایک ایسا چراغ ہے کہ جس کی ضوء سے پروانے ہدایت پاتے ہیں، ایک ایسا ناخدا ہے کہ جو ڈوبتی ہوئی کشتی کو بھی ساحل نجات سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ استاد کی حیثیت شریعت مطہرہ میں ایک باپ کی سی ہے کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ محترمی سامعین، آج جو انسان اس عمیق سمندر کے کڑوے کسیلے پانی کی گہری اور تلاطم خیز موجوں کو نکیل ڈال رہا ہے، کہکشاؤں کے جادے سے آگے گزر کر ماہ و مہر کے سینے پر اپنی کامرانیوں کے علم گاڑ رہا ہے، آج جو انسان ہواؤں، فضاؤں اور خلاؤں کے کرتاس پر اپنی کامرانیوں کی داستان رقم کر رہا ہے، ان سب کے پیچھے در حقیقت ایک استاد ہے۔ ان تمام تر کامیابیوں، کامرانیوں اور ترقیوں کا صحرا صرف اور صرف ایک ہی ہستی کے سر جاتا ہے، اور وہ ہستی استاد ہے۔ میں معلم ہوں کہ تہذیب ہے شیوا میرا، میں معلم ہوں کہ تہذیب ہے شیوا میرا، نامہذب کو میں تہذیب کی ضوء دیتا ہوں، میری ہستی سے ضیاء خلق و مروت کا چراغ، میری ہستی سے ضیاء خلق و مروت کا چراغ، میں زمانے کو نئے عزم کی لو دیتا ہوں۔
ان تمام تر فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کیوں نہ تذکرہ کروں اپنے ان اساتذہ کا کہ جو اتنا عظیم کارنامہ انجام دے رہے ہیں کہ جن کی مثال مل پانا مشکل ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جس میں دین و مذہب سے بیزاری عروج پر ہے، یہ وہ دور ہے جس میں محض دین و مذہب کا نام لینا ہی برا سمجھا جاتا ہے، چاہے جائے کہ کوئی دین و مذہب کی رہنمائی کرے، مگر میں قربان جاؤں کہ ایسے تاریک دور میں ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین اور لا یخافون لومۃ لائم کا پیکر بن کر آپ کی اور میری دینی و مذہبی رہنمائی اور دینی و مذہبی تعلیم و تربیت کا بھیڑا اٹھانا اور اسی پر بس نہیں، آپ اور میں جانتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے جس میں ثمن غالی ہو چکا ہے اور اشیاء کی قیمت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، یہ وہ دور ہے جس میں دولت کا راج ہے، دولت کی حکمرانی ہے، مگر میں قربان جاؤں کہ ایسی دور انحطاط میں ما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین کا پیکر بن کر صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک مسند درس پر بیٹھ کر درس دینا اور پھر فارغ اوقات میں میری اور آپ کی تربیت کی فکر کرنا واقعی کلیجے اور گردے کا کام ہے۔ اور حیرت تو اس پر ہوتی ہے کہ مجھ میں اور ان میں زبان کا، قوم کا، رنگ و نسل کا اختلاف ہونے کے باوجود مجھ سے ایسا گہرا تعلق کہ میری خوشی پہ خوش ہونا اور میری غمی پہ غمزدہ ہو جانا، اور پھر وہ تشجیعی جملے کہ میاں آپ نے فلاں چیز میں حصہ کیوں نہیں لیا، میاں آپ یہ کام کر سکتے تھے، میاں آپ بیمار تھے آپ نے بتلایا نہیں، میاں آپ نے دوا لی کہ نہیں، میاں آپ نے کھانا کھایا کہ نہیں، میاں اگر کھانا نہ چلتا ہو تو میں اپنے گھر سے بھجوا دوں۔ آئے ہائے میرے استاد، کیا کہنے تیری عظمت کے، کیا کہنے تیری شفقت کے، کیا کہنے تیری رحمت کے میرے استاد، قربان جاؤں میں تیری ان عظمتوں پر، تیری عظمت کو سلام، تیری شفقت کو سلام، تیری رحمت کو سلام، تیری جرت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیری فنائیت کو سلام اور تیری شان استغنائیت کو سلام۔ فجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں، یاد رکھیں ان کی جوتیاں سیدھی کیے بغیر ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، ہم ان کی سختیوں سے دل برداشت نہ ہو، کیونکہ ہم نے ان کی سختیاں تو دیکھی ہیں، ان کے ڈنڈے تو دیکھے ہیں، مگر راتوں کی آہوزاریاں نہیں دیکھی، تہجد کی آہوزاریاں نہیں دیکھی۔ ہم نے دو چاٹے کھانے کے بعد، دو چاٹے مارنے کے بعد ہفتوں اپنی انفرادی دعاؤں میں ہمارا نام لے لے کر گڑ گڑانا نہیں دیکھا۔ میں ان کی عظمتوں کا کیا بتلاؤں، میں ان کے اخلاص کا کیا بتلاؤں، بس یہی کہوں گا کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہوئے ہیں آستینوں میں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور تا دم حیات ان کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔